رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. سورة المؤمنون کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ کفار قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے اور کیسے ان پر عذاب لاحق ہوتا ہے، کیسے قرآن کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ نبی کسی سے اجرت نہیں لیتے اپنی دعوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب دینے والا ہے. ان آیتوں میں سورۃ المؤمنون کی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے. نزول عذاب کے وقت عاجزی کیوں نہ اختیار کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور البتہ تحقیق کے ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، مصائب اور مشکلات کے ساتھ آزمائش کی. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، نہ وہ رب کے سامنے گڑ گڑائے، یعنی وہ اپنے کفر اور مخالفت سے باز نہ آئے بلکہ سرکشی و ضلالت میں ڈوبے رہے. اللہ نے فَمَسْتَكَانُوا کہا، انہوں نے عاجزی نہ کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے اپنے لیے گڑ گڑایا، دعائیں مانگی، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو آراستہ کر دکھاتا تھا. ابن ابو حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد، میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور قرابت داری کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب تو ہم نے اون اور خون کھا لیا ہے. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا. یہ آیت نازل کر کے یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ عذاب میں پکڑ رکھا ہے، لیکن یہ کفار جو ہے یہ کبھی باز نہیں آئیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرے. جب انسان کو کوئی تکلیف اور مصیبت لاحق ہوتی ہے، کبھی عذابات آتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو. جو بھی گناہ کرتا تھا وہ پہلے گناہ تھے، لیکن کیا کرے؟ توبہ کرے. اس پر واجب یہ ہے کہ توبہ کرے، پھر اللہ کے پاس گڑ گڑائے اور عاجزی اختیار کرے. لیکن انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے.
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا. آگے اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، حتیٰ کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس میں نا امید ہو گئے. ایسے لوگ ہیں جو عذاب آنے پر نا امید ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا اور پیدا کیا، تم قلیل ہی شکر کرنے والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسے انعامات عطا فرمائے، تمہاری آنکھ، تمہارا سننا اور اسی طرح تمہارا دل. یہ تین چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا کیونکہ انسان ان تین چیزوں سے ہی کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے اچھے اور برائی کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تین چیزیں ایسی ہیں انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ان تین چیزوں کا استعمال اگر انسان صحیح طریقے سے کر لیتا ہے تو انسان عذابات سے بچ سکتا ہے، اور اسی طرح انسان صحیح راستے پر آنا اور اسی طرح انسان کا برے راستے پر جانا، کفر کے راستے پر جانا، ان تینوں چیزوں سے ہے. بندہ سنتا ہے، اچھائی اور برائی سنتا ہے، لیکن اس پر کیا ضروری ہے؟ اس پر ضروری ہے کہ وہ اچھائی پر ایمان لائے، اچھائی کو اپنائے. اور اسی طرح بندہ دیکھتا ہے، اس کے اندر یہ شعور ہوتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. یہ چیز بھی اللہ نے انسان کو ایک نشانی اور ایک نعمت کے طور پر دیا ہے. اسی طرح دل دیا ہے، دل سے بھی انسان جو ہے ڈیسیشن لیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، صحیح کو اپنانا ہے یا غلط کو اپنانا ہے. یہ تین چیزیں انسان کو صحیح راہ پر بھی لے جا سکتی ہیں اور غلط راہ پر بھی لے جا سکتی ہیں. یہ تین چیزیں اس کام میں بھی آ سکتی ہیں. اور ان تین چیزوں پر اگر غور بھی کیا جائے، آنکھ اور اسی طرح کان اور اسی طرح دل، یہ تین چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو انسان کفر کرتا ہے ان تین چیزوں پر غور کر لے تو انسان صحیح راستے پر آ جائے گا. انسان کفر کو چھوڑ کر ان تین چیزوں پر غور کرنے سے اسلام قبول کر لے گا. اللہ نے بعد فوراً فرمایا قلیلا ما تشکرون، یہ لوگ بہت کم اللہ کی شکر گزاری کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے سب لوگوں کے لیے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. اللہ نے آبادی کو زمین میں پھیلایا. جب حضرت آدم و حوا کو زمین پر بھیجا تو زمین پر کوئی نہیں تھا انسان. تو کیا کیا اللہ نے کہ انسان کے لیے ایک ایسی چین بنائی، ایسی جو ہے کڑی بنائی کہ اولاد ہوتی گئی اور یہ دنیا جو ہے بھرتی گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی تو اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیا جائے گا، اسی کی طرف اٹھا لے گا اور اکٹھا کر لے گا. جس طرح اللہ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا تھا اسی طرح اس دنیا سے لوگوں کو ختم بھی کر دے گا. حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ نے اپنے آیتوں کا، اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، کہا کہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. انسان کو زندہ بھی کرتا ہے اور انسان کو مارتا بھی ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. رات اور دن جس طرح آتے جاتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی ایک دو سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا چلانے کا انداز بالکل نرالا ہے. کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن انسان ہے کہ ہم نہیں سمجھتے. افلا تعقلون، یہ لوگ نہیں سمجھتے. یہ سب جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا، اللہ نے آنکھوں کو پیدا کیا، اللہ نے کانوں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا،
اللہ نے تم کو پیدا کیا، زمین میں پھیلایا، پھر اٹھا لیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے صبح شام کے اختلاف کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مرنا جینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بھی انسان کیا ہے، نہ شکر کرتا ہے، نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ سمجھتا ہے۔ یہ باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بڑے اچھے انداز میں بیان کی ہے تاکہ لوگ جو ہے ہدایت پر آ جائیں۔ یہی باتیں جب کفار کے سامنے بیان ہوتی تھی، اللہ نے جن کے دل کو نرم کرنا تھا، ان آیتوں کو پڑھتے، ان آیتوں کو سنتے۔ صحابہ کے جو اسلام لانے سے پہلے پتھر دل ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے قرآن ان کے دل میں اترتا گیا، شیرین بنتا گیا، وہ اسلام میں جو ہے فوج در فوج جو ہے صحابہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اسلام میں صحابہ آتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ یہ آیتیں جب کسی انسان کے سامنے باشعور انسان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو انسان سمجھتا ہے، دل میں جو ہے درد رکھتا ہے، ان آیتوں کو سمجھ کر ایمان لانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ان آیتوں پر غور کیا جائے گا۔ ان آیتوں پر جتنا ہم غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے کھل جائیں گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔